السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ درخواست کے اوپر چیف جسٹس عطا من اللہ نے ایک خاتون سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو کہ تحریک انصاف کی بھرپور حمایت کرتی رہی ہیں مریم ملک، ان کی ریٹ درخواست پہ ایف آئی اے کو نوٹس جاری کیے ہیں اور ایف آئی اے کو ان کے خلاف 31 مئی تک کسی قسم کی کارروائی کرنے سے بھی روک دیا ہے. آج کے اس کیس کی خاص بات ہے کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری اس سے پہلے ایف آئی اے کے خلاف ہی مختلف درخواستوں میں جو جرنلسٹ تھے اور جو صحافی تھے ان کی بھی وکالت کرتی رہی ہیں اور ایف آئی اے کے حوالے سے بڑے اہم فیصلے بھی ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے کیے ہیں. مگر مریم جو ہیں ملک، وہ اس سے پہلے ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی بڑی ناقد بھی رہی ہیں. ہم اس پہ اتنی بات نہیں کریں گے، آج کا تو بیسیکلی قانونی سوال ہیں، ہم انہی پہ بات کریں گے. مگر ایمان، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آج ہوا کیا ہے، یہ درخواست کیا تھی اور کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں، 1 مئی کو ایک انکوائری رجسٹر ہوتی ہے مریم کے خلاف اور اسی دن کو ایف آئی اے انہیں نوٹس جاری کرتی ہے کہ آپ نے انٹیمیڈیٹ کیا ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو. سیکشن 20 پیکا کا آفینس لگا دیتی ہے اور ساتھ میں پی پی سی کی ڈیفیمیشن پروویژنز لگا دیتی ہے، اور ایک پروویژن جس کے تحت آپ کو جو 505 ہے پی پی سی کا، جس کے تحت آپ کو 196 سی آر پی سی میں اسٹیٹ کورٹ کی پرمیشن چاہیے کیونکہ وہ آفینسز اگینسٹ اسٹیٹ ہوتے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک میلیفائڈے پورا سرفیس پہ نظر آ رہا ہے، کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹیمیڈیٹ کر رہی ہیں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو، آرمڈ فورسز کو، جوڈیشری کو، بٹ یہ اوفینس بنتا نہیں ہے پیکا کے تحت. تو ہم نے اس نوٹس کو چیلنج کیا اور اس انکوائری کے یہ بھی ہم نے ریکویسٹ کیا کہ اس انکوائری کے ریکارڈ کو کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے. تو ابھی کس قسم کی کارروائی سے روکا ہے ایف آئی اے کو 31 مئی تک؟ جی دیکھیں، ان کی فیملی اور انہیں ہراس کیا جا رہا تھا. ان کے گھر پہ ایف آئی اے کے جو آفیشلز تھے وہ جا رہے تھے، تو اس کے خلاف ایک اسٹے آرڈر دیا ہے کہ اس جو پہلے تو نوٹس ہے اس کی آپریشن سسپینڈ ہوئی ہے، اور دوسرا کہ ان کو ایف آئی اے کے آفیشلز ہراس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس سے پہلے بھی جو جرنلسٹوں کے خلاف کیسز یہاں پہ ہوتے رہے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھرپور انداز سے ان کے رائٹس کا تحفظ بھی کیا. تو جو آخری حکم دیا تھا ایف آئی اے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عطا من اللہ نے، وہ کیا تھا اور اس حکم کے اوپر کیا عمل درآمد ہوا ہے ابھی تک؟ وہ 8/4 کا آرڈر ہے جس میں انہوں نے سیکشن 20 کا کرمنل ڈیفیمیشن کا جو پروویژن ہے اس کے حوالے سے جو اریسٹ ہوتا ہے اور امپریزنمنٹ، اسے اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اب اس میں انہوں نے یہ بھی ڈائریکشن دی تھی کہ سیکریٹری منسٹری آف انٹیریئر ایک انکوائری کنڈکٹ کرے انٹو دا کانڈکٹ آف آفیشلز آف دی ایف آئی اے، جو آپ نے ابھی ذکر کیا، جو ہم سارے کیسز ادھر لائے تھے. آج تک وہ رپورٹ نہیں جمع کی، انہیں 30 دن کا ٹائم دیا گیا تھا، اور اس میں یہ بھی ڈائریکشن دی گئی تھی کہ جو سول ڈیفیمیشن لاز ہیں ان پر حکومت کام کرے، انہیں اسٹرینتھن کرے تاکہ اس طرح کی کرمنل پروویژنس کو ابیوز نہ کیا جائے. تو پھر ابھی اس پہ عمل نہیں ہوا؟ نہیں، ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج نہیں ہوا. لیکن کچھ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز تو ایف آئی اے نے بنائے تھے لیکن ان پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں، وہ بناتے ہیں پھر وہ خود توڑتے ہیں، تو ایک عجیب سچویشن ہے. اپنے اسٹینڈنگ آرڈر بھی اس کیس میں وائلیٹ کیے ہوئے ہیں، سارے صحافیوں کے کیسز میں وائلیٹ کیا ہوا ہے، تو ایف آئی اے کے سامنے تو قانون کچھ نہیں ہے. اچھا ایمان، حکومت جو ہے اب تبدیل ہو چکی ہے، مگر موجودہ حکومت نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا پیکا کے ترمیمی آرڈیننس کا، اس فیصلے کو چیلنج کرنے کی اطلاعات تھی، جو بعد میں پھر حکومت نے کہا کہ ہم چیلنج نہیں کریں گے، اور اپیل بھی بظاہر سپریم کورٹ سے انہوں نے اب واپس لے لی ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس سارے عمل کو؟ آپ سمجھتی ہیں کہ اب جب کہ نئی حکومت آ گئی ہے تو صورتحال کچھ بہتر ہوگی؟ دیکھیں، نئی حکومت ہو پرانی حکومت ہو، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، جو ادارہ یہ کام کرتا ہے، وہ نہیں بدلا اور وہ نہیں باز آیا. تو یہ نئی حکومت پرانی حکومت کی بات نہیں ہے، یہ ڈیپ اسٹیٹ کی بات ہے جو ایف آئی اے کو ایک ٹول پر استعمال کرتی ہے. ڈیپ اسٹیٹ سے خیال آیا کہ مریم ملک بھی ڈیپ اسٹیٹ کا بھی کچھ دنوں پہلے تک بہت ذکر کرتے رہی ہیں. تو مریم، یہ ہوا کیا تھا؟ آپ کی کون سی ٹویٹ پہ آپ کو نوٹس ملا ہے؟ مجھے نہیں پتا میری کون سی ٹویٹ کے آگے نوٹس ہوا تھا، لیکن اور مجھے نہیں پتا کہ اس میں ڈیپ اسٹیٹ ہے کہ نہیں، لیکن میرا خیال سے دس کوڈ بی دی اپوزیشن ٹیکنگ ایڈوانٹیج اینڈ یوزنگ ہم جو سوال وغیرہ پوچھ رہے ہیں، میں نے کسی کو کوئی ابیوز نہیں کیا. ایز اے کنسرنڈ سٹیزن it was my right to question the regime change. That's what I did. And in my opinion, I think
Ministry of Interior or the FIA would be taking advantage of the آپ situation. کہتی ہیں اس میں ڈیپ اسٹیٹ کا کوئی کردار نہیں ہے. I don't, sorry? آپ یہ کہتی ہیں ڈیپ اسٹیٹ کا اس میں کوئی I کردار نہیں don't ہے. think, personally I don't think کہ میری ڈیپ اسٹیٹ یا اسٹیٹ لیکن آپ کی ٹویٹس تو بڑی جارحانہ تھی ڈیپ اسٹیٹ کے حوالے سے. my tweets were only questioning the regime change. It was questioning the national security کا جو لیٹر دیکھا نہیں گیا. لیکن اس طرح ایز سچ میرا نہیں خیال ہے میری ڈیپ اسٹیٹ اتنی ویلی ہے کہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے they would go after a social media activist like this. آپ تو ڈیپ اسٹیٹ کے حوالے سے جو ماضی میں جن لوگوں کے خلاف FIA پروسیڈ کرتی رہی, آپ نے ان ڈیپ اسٹیٹ کا ہی ساتھ دیا اس وقت بھی اور FIA کا بھی ساتھ دیتی رہی ہیں, تو آپ کو کچھ افسوس ہے کہ آپ کے ماضی کی ٹویٹس جو ہیں ان پہ آپ کو کچھ افسوس ہے؟ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے اپنی ماضی کی ٹویٹس پہ. مجھے I've always been a supporter of our state, our army, our ISI, our agencies, because I actually believe کہ یہ وہ نہیں کر رہے ہیں. لیکن آپ جن کو برا بھلا کہتے رہے, آپ آج انہیں کو وکیل کر لیا, ایمان مزاری کو, پر آپ نے ذاتی مجھے 3 سال بلاک کیا ہوا تھا, 3 سال سے بلاک کیا ہوا تھا تو ایمان نے تو مجھے 3 سال بلاک کیا ہوا تھا. لیکن ہنسنے کی بات ہے, 3 سال بلاک کیا ہوا تھا, اس نے بلاک کیا ہوا تھا. کیوں بلاک کیا تھا آپ کو؟ آئی گیس ٹرولنگ کی وجہ سے. آپ لینگویج بری یوز کرتے؟ نہیں, اس کے لیے میں نے کوئی ایسی لینگویج نہیں یوز کی. تو آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ کا دفاع PTI کا کوئی وکیل نہیں, ایمان ہی کر سکتی ہیں؟ PTI کے وکیل اس وقت نہیں, آئی نو دیٹ شی از گڈ لائر. اس لیے آپ انہیں برا بھلا کہتی تھی ٹویٹس میں؟ نہیں, میں نے اس کو آرمی پہ ضرور وہ کیا ہے, لیکن I was blocked by. آپ کو افسوس ہوا ہے ویسے, کوئی سمجھ آئی, کوئی سبق سیکھا آپ نے؟ نہیں, میں نے کوئی سبق نہیں سیکھا. we have our political differences, لیکن مجھے PTI مذاق اڑاتی تھی PTI کے, ایک منٹ, PTI کے جو دیکھیں, we are doing a live interview, if you want me to, I don't want to cross the line. ٹھیک ہے. PTI کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے بھی مجھ سے بڑا گلہ کیا, بیکاز ایمان ایمان has been very critical of خان صاحب. لیکن to be honest with you, مجھے PTI کے لائرز نے خود ہی, میں نے بتایا بھی تھا کہ PTI کے لائرز نے مجھے خود ہی بتایا تھا کہ she would be the best person to handle a case like this. And at that time we were very short of time. PTI کے lawyers itself, they were handling 50 CP کے cases, and we had one working day, and they said, why don't you reach out to Iman. I reached out to آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کے خلاف FIA ماضی میں کیس بناتی رہی وہ پاکستان کے غدار ہیں؟ آپ انہیں غدار سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں. مجھے نہیں پتا کون سے کیسز. I appreciate it. ان کی آزادی رائے کا آپ کو خیال ہے کچھ؟ We're done. Thank you. افسوس نہیں ہے؟ آزادی رائے سب کو ہونی, everybody should have the freedom of speech. آپ ایمان سے سوری کریں گی؟ نہیں, میں ایمان تھینک یو. بہت شکریہ. آپ نے سنا, یہ ایک درخواست گزار ہیں جو ماضی میں بہت ناقد رہی ہیں, ایمان مزاری کی بھی اور ان لوگوں کی بھی جو فوج پہ تنقید کرتے تھے, اور آج خود نوٹس ملنے پہ آخرکار ایڈوکیٹ ایمان مزاری کو ہی انہیں اپنا وکیل کرنا پڑا. لیکن ایڈوکیٹ ایمان مزاری کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے تاریخ کے اس اصول کو نہیں بھولا کہ اگر آپ کسی سے اختلاف بھی کرتے ہیں تو اس کے اختلاف کرنے کے حق کا دفاع کرنا بھی بطور ایک مہذب ملک کے شہری آپ کا فرض ہوتا ہے. متی اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی. اور بتاتے چلیں کہ اب 31 مئی تک ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ مریم ملک کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے FIA کو چیف جسٹس عطا من اللہ نے, اور چیف جسٹس عطا من اللہ نے بھی آج اپنی آبزرویشن میں ایڈوکیٹ ایمان مزاری کو مخاطب ہو کے یہ کہا کہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ ہر سیاسی جماعت کے جو لوگ ہیں ان کی وکالت کرتے رہی ہیں اور ان کے حقوق کا دفاع کرتے رہی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.